چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا لازمی۔ برقع خان 1 رجب 660 کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان برقی خان نے اپنے اور اپنی قوم کے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو یہ اطلاع دی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریف کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبے میں خلفاء اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے دعا کی جائے۔ برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس درو سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحر خزر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے ذریعہ تیریک عبور کر کے برقع کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیریک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائی جان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کو ایل خانی اور برقع کی زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر زارین خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع نے صرف روسیوں اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہی۔ برقع کے سپاہی ایمان و ایقان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے، ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے۔ انہیں برقع خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے اور زاد سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امن طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تاتاری مغلوں کو فتنہ تاتاریہ کا نام دیتے ہوئے اور برقع خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا:
ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دوستو بالکل مسلمان بہت بڑی طاقت ہے، اگر یہ یکجا ہو کر غیر مسلم جو ہمارے پر مسلط ہیں ان کے خلاف ہو جائے تو کوئی ہمیں اپنی فتح سے روک نہیں سکتا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ